وہ سارے اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب فرقان صاحب نے یہ موضوع چھیڑا۔ میں سوچ رہا ہوں باسل، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ باسل جو کھانا کھا رہا تھا اس کی حالت میں ہی کھانے کا نوالا اٹک گیا۔ کر لوں گا شادی، اتنی بھی کیا جلدی ہے بابا؟ وہ کسیانی ہنسی ہنس کر بولا تھا۔ پاس ہی بیٹھی نایاب کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر سارے گھر والوں پر ڈالی۔ سارے ہی کھانا کھا رہے تھے مگر سب کے کان ان دونوں کی باتوں کی طرف ہی تھے۔ فرقان صاحب نے سلیم صاحب کو دیکھا۔ تمہارا نایاب کی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سلیم، میں نے سنا ہے عرفان کا رشتہ آیا ہے نایاب کے لیے۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ موضوع چھیڑا تھا اور تایا کی بات سنتی نایاب کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ حیرت سے اب اپنے باپ کو دیکھنے لگی اور اسی حیرت سے ماں کو دیکھا۔ اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، مگر وہ عرفان کو ایک آنکھ بھی جی بھر کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے عرفان پسند نہیں تھا۔ عرفان اس کے اکلوتے ماموں کا بیٹا تھا۔ جی بھائی صاحب، میرا تو خیال تھا کہ گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہ جائے۔ ویسے بھی مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے۔ میں تو چاہتا تھا، لیکن اب آپ کے بیٹے پر ہی انحصار ہے۔ اگر یہ چاہے گا تو ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سلیم چاچا کی بات سنتے ہوئے باسل کا دل چاہا کہ وہ یہیں کھانا چھوڑ کر کمرے میں چلا جائے، مگر چونکہ تمام بڑے یہیں بیٹھے ہوئے تھے اس لیے وہ ان کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چاچو، نایاب ہمیشہ سے میرے لیے بہنوں کی طرح رہی ہے۔ نہ ہی میں نے نایاب کے بارے میں کبھی ایسا سوچا ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ ایسا ہوگا۔ انفیکٹ اگر بات شروع ہو ہی گئی ہے تو میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک فیمیل ڈاکٹر کام کرتی ہے، اس کا نام رامین ہے۔ ہم دونوں یونیورسٹی لائف سے ساتھ پڑھتے ہیں اور میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ میں شادی کروں گا تو صرف رامین سے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں شادی کروں تو ٹھیک ہے، پھر میں رامین سے بات کر لیتا ہوں۔ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر چلے جائیں۔ شان نے بھی نیازی سے کہتے ہوئے وہ ٹیبل سے اٹھا اور اب سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر جانے سے پہلے کسی کا نسوانی وجود بہت بری طرح سے رون گیا تھا۔ نایاب کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کھانا حلق سے نکلنے سے انکاری ہوا۔ وہ وہیں کھانا چھوڑتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل خون کے آنسو روتا جا رہا تھا۔ تو یہ تھا خان ہاؤس جہاں پر فرقان خان اور سلیم خان دونوں بھائی رہتے تھے۔ فرقان خان کی بیگم تھی نور بانو۔ نور بانو بہت ہی سمجھدار اور ملنسار خاتون تھی۔ دوسروں سے محبت سے ملنا ہی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تو وہی سلیم صاحب کی بیوی رابعہ بیگم تھی۔ رابعہ بیگم کچھ غصے کی تیز تھی۔ انہیں سامنے والے کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت جلدی بری لگ جاتی تھی، اس لیے انہیں سب گھر میں موڈی ہی سمجھتے تھے۔ فرقان صاحب کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا 26 سالہ باسل، خوبصورتی کی مثال، اس کی سرمئی آنکھیں جن پر کوئی بھی لڑکی اپنا دل ہار سکتی تھی، اور ان میں جھلکتی ذہانت۔ اس کا وجیحہ چہرہ، اس کے خوبصورت نقوش، سفید دودھیا رنگ، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے مغرب کا سارا حسن بس اس شہزادے میں آ گیا ہو۔ باسل یہیں شہر کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی نوکری کرتا تھا۔ اس سے چھوٹا 22 سالہ عمیر یونیورسٹی جاتا تھا، تو وہیں سلیم صاحب کے بھی 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا 25 سالہ وقاص خان اور چھوٹی 21 سالہ نایاب بھی۔ نایاب کہیں اندر ہی دل میں بچپن سے ہی باسل کو پسند کرتی تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر آج باسل کا صاف اس کے منہ پر انکار اسے بہت تکلیف دے گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی باسل کی بیوی بننا چاہتی تھی، مگر آج باسل نے جس طرح کھلے لفظوں میں اس شادی کے لیے انکار کر دیا، اس کا صاف مطلب تھا کہ اب کبھی بھی باسل اس کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہکے جا رہے تھے۔ رابعہ بیگم نے تنکر سے اسے دیکھا۔ بس کر دو، اس شخص کے لیے کتنے آنسو بہاؤ گی؟ نہیں کرتا وہ تم سے محبت، اور صاف کہہ چکا ہے۔ اور تم جانتی ہو باسل خان کیسا ہے۔ ایک بار جب وہ کہہ دے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا تو مطلب وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اور نایاب نے بے حد بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا اس کی ماں اس کے دل کے حال سے واقف تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں، مائیں اپنی بیٹیوں کے دلوں کے حال سے واقف ہوتی ہیں۔ اس نے تکلیف کی زیادتی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں مر جاؤں گی اماں، کچھ کریں خدا کے واسطے۔ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ جب رابعہ بیگم کو غصہ آ گیا، بس کر دو نایاب، جب ایک چیز نہیں ہو سکتی تو اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ ارے عرفان اتنا اچھا ہے، اپنا اتنا بڑا بزنس کرتا ہے،
मैं तो कहती हूँ तुम उससे शादी कर लो। अरे वहाँ राज करो भी रात, यकीन करो। अब राबिया बेगम अपने भांजे की शान में कसीदे सुना रही थी। अरफान इनके भाई का इकलौता बेटा था। खूबसूरती में वो बासिल के पैरों की धूल बराबर भी नहीं था, मगर वो इतना भी बुरा नहीं था। खूबसूरत तो था, लेकिन नायाब अपने दिल का क्या करती, जो सिर्फ बासिल पर आ गया था। अम्मा प्लीज़ आप एक बार बासिल से बात करें, क्या पता वो आपकी बात समझ जाए, उसने बहुत उम्मीद से अपनी माँ से कहा था। मगर राबिया बेगम का ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस कर दो नायाब, मैं एक बार कह चुकी हूँ ना कि तुम्हारी शादी बासिल से नहीं हो सकती। वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, और अब अपने इस दिल से उस नाकाम मोहब्बत को नोच कर निकाल फेंको। तुम्हारी शादी सिर्फ अरखान से होगी, और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। अम्मा ने इतने साफ और सीधे तरीके से नायाब का दिल टुकड़ों में तोड़ा था कि नायाब अपनी माँ की संगदिली देख कर रह गई। सच ही कहते हैं, हमारे घर वाले हमारा दिल पहले तोड़ते हैं, बाहर वाले तो बाद में तोड़ते हैं। नायाब ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वासिल की मोहब्बत को अपने दिल से नोच कर निकाल फेंके। वो जानती थी कि वासिल किसी और से मोहब्बत करता है, ये बहुत तकलीफ से था। मगर वो ये भी जानती थी कि अब वासिल इसकी किस्मत में नहीं है। उसने दिल से अरफान से शादी के लिए रजामंदी दी थी, हालांकि उसे अरफान में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, चूंकि वकास का रिश्ता भी खाला की तरफ तय था। इसलिए दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ ही रख दी गई थी। वो मायूं की दुल्हन बनी थी। चेहरे पर टूट कर रूप आया था, लेकिन अंदर जो दिल था वो वीरान और बंजर होकर रह गया था। खान हाउस के गार्डन में ही वो दोनों बहन भाई सामने सोफे पर बैठे हुए थे। वकास शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। वो लोग शहर के अमीर और राइसा लोगों में शुमार होते थे। उसकी एक नज़र ऊपर उठी थी। सामने से ही बासिल चलता हुआ आ रहा था। उसने आसपास देखा, वकास यहाँ नहीं था। वो उठकर किसी मेहमान से कोई बात करने गया था। जब वो धीरे से उसको सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठा, नायाब की आंखें न चाहते हुए भी नम हुई। वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर धीरे से नायाब के सर पर हाथ रखा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे, इतना कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। और नायाब उसके दिल की दुनिया एक बार फिर टूट कर बिखरी थी। वो चाह कर भी अपनी आंखों की नमी काबू न कर पाई। आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे थे और गालों पर बह गए। खूबसूरती में नायाब भी किसी से कम नहीं थी। उसकी गहरी भूरी आंखें, उनमें चमक की मासूमियत, उसका सफ़ेद दूधिया चेहरा। मगर कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत खूबसूरती की मोहताज नहीं होती। और रात आखिरी रात थी जब उसने आखिरी बार बारसिल को देखा। वो फिर हमेशा के लिए रुखसत होती अरफान की दुल्हन बने उस घर से चली गई। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी की जहन्नम शुरू हो गई है। वो दुल्हन बनी इस वक्त अरफान के कमरे में बैठी थी। दिन हर किस्म के एहसास से आ रही था। जब मनपसंद शख्स ही ना मिले तो फिर जो मर्जी मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। रात के 10 बज गए थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला और अरफान अंदर दाखिल हुआ। वो चेहरा झुकाए वैसे ही बैठी थी। जब वो इसके सामने आकर बैठा, चेहरे पर तंदिया मुस्कुराहट आई। आखिर है कि तुम्हें, जो मेरी माँ तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए मरी जा रही थी। अचानक ही उसने नायाब का चेहरा दबोचते इतनी सख्ती से कहा कि नायाब पर हैरतों के बहार टूट पड़े। अरफान की उंगलियां उसे अपने चेहरे के अंदर धुंसती हुई महसूस हुई। उसे तकलीफ होने लगी थी। एक बात उन्हें आज ही बता रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो। ना ही मैं कभी तुम में इंटरेस्टेड था और ना ही तुमसे शादी करना चाहता था। इनफैक्ट मैं तो किसी और से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन नहीं, मेरी माँ को तो तुम जैसी खानदानी बहू चाहिए थी, इसलिए तुम्हें बहा कर मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। और मेरा बाप, वो तो मुझे जायदाद से आग करने की धमकी दे रहा था, इसलिए तुम ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में मुसल्लत की गई हो। कभी भी मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। वह अचानक गुस्से में आया था और नायाब को महसूस हुआ वो शराब पी कर आया है। उसके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। नायाब ने बेसाख्ता अरफान का हाथ अपने गाल से दूर करना चाहा। मुझे मुझे दर्द हो रही है अरफान, और तड़प कर बोली थी। अरफान का हाथ दूर करने के चक्कर में उसका हाथ अरफान के कंधे पर गया। अरफान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश में उसने अरफान को मजीद गुस्सा दिला दिया। तुम्हारी हिम्मत तो तुम मेरा हाथ झटकोगी। अगले ही पल उसका हाथ उठा था और नायाब के खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया।
اس کا ہاتھ اتنا وزنی تھا کہ نایاب کو اپنا گال آگ میں جلستا محسوس ہوا۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، تھوڑا سا خون رسنے لگا۔ اب جب میری زندگی میں مسلط ہو ہی گئی ہو تو تم سے اپنا حق بھی وصول کروں گا۔ وہ سختی سے غراتے ہوئے اگلے ہی پل اس کا چہرہ دوبارہ دبوچتے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور اس کے لبوں کو بے دردی سے کچلنے کے بعد وہ اسے تکلیف دینے لگا، اس کے گلے کو جگہ جگہ سے تکلیف دیتا۔ وہ نایاب کی سسکیاں نکال گیا۔ نایاب نے خود اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے وجود پر حاوی ہوتا اس قدر اذیت سے اس کے وجود پر چھایا تھا کہ نایاب کو خود سے بھی نفرت ہو گئی۔ اپنی ساری وحشت اس کے اندر انڈھیل چکا تھا۔ ساری رات وہ اس کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی تھی، مگر دوسری طرف فرق اسے پڑ رہا تھا، اور یہ رات ہمیشہ کے لیے نایاب کی زندگیوں میں سیاہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی اسے کس جرم کی سزا سنائی جا رہی ہے، بس اس کو سزا دے دی گئی تھی۔ اگلے دن جب ولیمہ ہوا تو اس نے سختی سے نایاب کو ہدایت دی تھی، اگر تم نے میرے سلوک کے بارے میں کسی کو بھی بتایا، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی، تو میں تمہارا کیا حال کروں گا تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ اس کا گلا دباتے ہوئے اتنی سختی سے دھاڑا تھا کہ نایاب ساری کام کر رہ گئی۔ میری بیوی ہونا تو ایک بات یاد رکھنا، میاں بیوی کی پرسنل کوئی بھی بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ اسے جتانا نہیں بولا تھا، اور نایاب مرتی کیا نہ کرتی، بس خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ مگر عرفان کی بہن نے صاف نایاب کے چہرے پر سوزش دیکھ لی تھی کہ کیا نایاب کی ممانی نے کافی غصے سے عرفان کو ڈانٹا تھا۔ تھپڑ مارنے کی کیا ضرورت تھی بے وقوف انسان، اگر اس کے گھر والوں نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ تو شکر تھا کہ ولیمے کے میک اپ میں اس کے تھپڑ کا نشان عرفان کی بہن نے کور کر دیا، ورنہ وہ جانتے نہیں تھے کہ خاندان کے بیٹے کتنے غصے والے ہیں۔ ولیمے کے فنکشن میں نایاب خاموش تھی۔ اس کی یہ خاموشی سب نے بس قدرتی شرمندگی اور جھجک سمجھی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر سے کس پرب اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ جب رابعہ بیگم اور سلیم صاحب نے کہا کہ وہ نایاب کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو عرفان نے صاف منع کر لیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ بتا نہ دے کہ وہ غصے میں سے تھپڑ مار چکا ہے۔ رابعہ بیگم نے اصرار نہیں کیا، مگر سلیم صاحب نے اصرار کیا تھا، بیٹا یہ تو رسم ہے۔ لیکن عرفان اور اس کے ماں باپ کے اصرار پر وہ ہار گئے تھے، اس لیے وہ نایاب کو واپس اپنے خاص فان ہاؤس نہیں لے کر جا سکے۔ وہ یوں اس طرح نایاب کی زندگی مزید اندھیروں میں ڈوب گئی۔ وہ تقریباً ہر روز ہی اس شخص کی مار کھاتی، مگر خاموشی سے سر جھکا دیتی، کیونکہ رابعہ بیگم نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں ہر حال میں اس رشتے کو نبھانا ہے۔ وہ اس کا موبائل فون بھی چھین چکا تھا۔ اگر اسے رابعہ بیگم سے بات کرنی ہوتی تو اسے عرفان کی موجودگی میں ہی بات کرنی پڑتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عرفان کی حرکات رابعہ بیگم کو یا کسی دوسرے کو بتائے، اور یوں اسے اس شخص کے ساتھ رہتے وقت گزرنے لگا، اور گزرتے وقت میں نایاب مزید مرجھا گئی تھی۔ اس کے اندر زندگی جینے کی رمق بھی ختم ہو گئی تھی۔ دوسری جانب اگر باسل کی بات کی جائے تو باسل کے گھر والوں نے رمین کے گھر والوں سے بات کی تھی۔ رمین کے والد رشتہ لینے کے لیے مان گئے تھے، مگر اس کا کہنا تھا کہ فی الحال وہ صرف نکاح کر سکتے ہیں، انہیں رمین کی شادی کی تیاری کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ باسل نے تو بہت منع کیا تھا کہ کوئی اسے جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، وہ رمین کو ایسے ہی اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور محبت میں انسان ہر چیز قربان کر دیتا ہے، مگر رمین کے والد کا کہنا تھا کہ بس کچھ وقت دے دے، وہ اپنی بیٹی کو اس طرح خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گے۔ یوں ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے دن بھی نایاب آئی تھی عرفان کے ساتھ صرف کچھ گھنٹوں کے لیے۔ وہی ایک کونے میں کھڑی وہ ان دونوں کا نکاح ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر آج دل کو کچھ نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بس دل سے ان دونوں کی خوشی کے لیے دعا نکلی تھی۔ ایک وقت میں باسل اس کی خواہش ہوا کرتا تھا، مگر آج وہ شخص اس کے لاشعور میں بھی نہیں رہا تھا۔ جس دن وہ عرفان کی بیوی بنی تھی اسی دن سے ہی اس نے خود سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی باسل کو نہیں سوچے گی۔ باسل خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جس لڑکی سے دیوانوں کی آخری حد تک روٹ کر محبت کی، آخر وہ اس کی بیوی بن گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی جوڑی سلامت رہے۔ دعا دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا، جو باسل نے تو نہیں،
لیکن رامین نے ضرور محسوس کیا، اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ عرفان اسے فوراً اپنے ساتھ واپس کر لے گیا تھا۔ رابعہ بیگم نے تو کہا تھا کچھ دیر رک جاؤ، مگر عرفان نے کام کا بہانہ بنا دیا کہ وہ پھر کبھی آئیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ دونوں نکل آئے۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی نایاب کو ان کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر نایاب کی زبان نے سچ اگل دیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ ویسے بھی اس نے اپنی جھوٹی امیج بنا رکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی والدین کے فیصلے اولاد پر بہت بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح نایاب پر بھی اپنی ماں کا فیصلہ بہت بھاری پڑ گیا تھا۔ اس کی ماں تو بہت پرسکون تھی، مگر وہ ہر روز اس چیز کی سزا کاٹتی تھی۔ کچھ مہینے مزید گزر گئے تھے۔ وہ سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب وقاص کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو ممانی کا فون تھا۔ انہوں نے بتایا نایاب کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ لوگ اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ یہ سنتا ہوا وقاص بھی جلدی سے ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی فضا بھی تھی۔ رابعہ بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ سارے لوگ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے۔ مبارک ہو بیٹھی ہوئی ہے، نرس نے مسکراتے ہوئے اس گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی وہ نازک بچی عرفان کی ماں کے ہاتھوں میں تھمائی، اور عرفان کی ماں کی آنکھوں میں ناگواری آئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، وقاص نے آگے بڑھتے جلدی سے بچی کو پکڑ لیا۔ ارے واہ، دیکھیں اماں، میں ماموں بن گیا ہوں۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی۔ سفید روئی میں لپٹی ہوئی وہ بچی اتنی نازک تھی جتنی شاید ایک وقت میں نایاب بھی ہوا کرتی تھی۔ فضا اور رابعہ بیگم اس وقت نایاب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور نایاب کا چہرہ مرجھایا مرجھایا سا تھا۔ فضا نے نوٹ کیا تھا کہ ممانی اور عرفان کے گھر والوں کا یہ رویہ نایاب کے ساتھ بہت اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ کیا ان لوگوں کو بیٹی ہونے کی خوشی نہیں تھی؟ یہ پھر وہ لوگ بیٹا چاہتے تھے۔ وہ چیز تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ اسے اس بارے میں وقاص سے بات کرنی چاہیے۔ رابعہ بیگم چاہتی تھی نایاب کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، لیکن ممانی نے صاف منع کر دیا۔ ہرگز نہیں، میری بہو کہیں نہیں جائے گی۔ ان کے لہجے میں عجیب سا غصہ تھا جو رابعہ بیگم تو نہیں لیکن فضا محسوس کر گئی تھی۔ وہ لوگ واپس گھر آئے۔ فضا کمرے میں پریشان سی بیٹھی تھی۔ جب وقاص کمرے میں داخل ہوا، کیا ہوا ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی۔ پتہ نہیں کیوں وقاص، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ممانی کو بیٹی کی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا وہ کس طرح عجیب سے لہجے میں نایاب سے بات کر رہی تھی؟ کوئی بھی خوش نہیں ہوا۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ وہ اسی پریشانی سے اپنی ٹینشن کا اظہار کر رہی تھی کہ وقاص حسودگی سے مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک بار تسلی کے لیے عرفان سے بات کروں گا۔ اس نے فضا کو تو کچھ سکون کر دیا تھا، مگر کل اب اسے اندر ہی اندر یہ بات کھٹک رہی تھی۔ لیکن عرفان سے بات نہیں کر پایا کیونکہ درمیان میں ہی باسل کی شادی ہونا طے پائی تھی، اور پھر وہ لوگ باسل کی شادی میں مصروف ہو گئے۔ اگر باسل رامین سے محبت کرتا تھا تو رامین بھی باسل سے اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ ان دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی میں نایاب اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکی، اس لیے کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ مزید 1 سال گزر گیا تھا، اور اس 1 سال میں نایاب اپنے گھر میں کیسی تھی کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہر شخص اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا، اور اگر وہ لوگ جاننے کی کوشش بھی کرتے تو عرفان نایاب کے ہر غم پر پردہ ڈال دیتا۔ وہ اپنے مائکے سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ بہت کام وہ خان ہاؤس آتی تھی، اور اگر آتی بھی تھی تو صرف چند گھنٹوں کے لیے، اور فوراً واپس چلی جاتی۔ باسل بھی اب باپ بننے والا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ جو دن قریب آ رہے تھے وہ رامین کو لے کر بہت حساس ہو گیا تھا۔ وہ رامین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بس بھی کر دیں باسل، میں کون سا دنیا کی انوکھی عورت ہوں؟ وہ باسل کو اپنے لیے اتنی فکر کرتی دیکھ بس ایک ہی بات کہتی تھی، تم میرے لیے دنیا کی سب سے خاص عورت ہو کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ رامین وہ بس محبت سے اس کے ماتھے کو چھوتا ایک ہی بات کہتا تھا۔ رامین اس کی اس قدر محبت میں دن بدن مزید حسین ہوتی جا رہی تھی۔ بے شک اگر مرد محبت کرنے والا ہو اور عورت کا خیال رکھنے والا ہو تو عورت کا حسن نکھرنے لگتا ہے، لیکن اگر وہی مرد عورت کو تکلیف دینے والا ہو تو پھر عورت اندر سے مرنے لگتی ہے۔ آج کو کہاس اپنی کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں عمیر کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔
وہ دونوں اپنے کلائنٹ سے بات کر رہے تھے۔ میٹنگ ڈن کرنے کے بعد کلائنٹس اٹھے اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئے۔ اچانک عمیر کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑ گئی اور اگلے ہی پل عمیر کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس سے پہلے عمیر اپنی نگاہیں موڑتا، بدقسمتی سے وقاص کی نگاہ بھی اس ٹیبل تک اٹھی۔ وہ عرفان ہے نا؟ اس نے تردید چاہنے کے لیے عمیر سے پوچھا۔ جی بھائی، عمیر نے کچھ پریشانی سے کہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ وہ دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عرفان کے سامنے کوئی لڑکی بیٹھی تھی اور عرفان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ وہ دونوں بہت قریب بیٹھے تھے اور باتیں بھی اس طرح کر رہے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا ان دونوں میں دوستی سے زیادہ کچھ خاص ہے۔ اس سے پہلے وقاص اٹھتا اور اس کی جانب بڑھتا، عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جائیں بھائی، اس طرح نہیں، ہم نہیں جانتے وہ لڑکی کون ہے۔ پہلے ہمیں پتہ کرنا ہوگا وہ لڑکی کون ہے۔ اس طرح نایاب کی زندگی کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم بیٹی والے ہیں، پہلے بات کی تفتیش کر لینی چاہیے۔ عمیر نے ایک بونگی سی دلیل دی تھی، مگر وقاص اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ عمیر کے روکنے پر وہ وقاص رک تو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے اور مجھے 2 دن میں اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل چاہیے، سختی سے کہتے ہوئے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، کیا عرفان نایاب کو دھوکہ دے رہا تھا؟ نایاب اپنے گھر میں خوش تو تھی۔ ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے نایاب کا چہرہ آیا۔ وہ شادی کے بعد بہت بدلتی تھی، خاموش رہتی تھی، اور آج وقاص کو احساس ہو رہا تھا اس نے یہ چیز محسوس کیوں نہیں کی۔ اپنی شادی اپنے گھر بار میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے اس چیز کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ عمیر اپنے کام پر لگ گیا تھا، لیکن وقاص بے چین سا ہو گیا تھا۔ اس گزرے 1 سال میں اللہ نے وقاص کو بھی ایک بیٹا دیا تھا، مگر اب اسے نایاب کی بہت فکر تھی۔ 2 دن مزید گزرے تھے جب عمیر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں موجود تھے۔ میں نے پتہ کر لیا ہے بھائی، اس لڑکی کا نام نمشا ہے اور وہ عرفان بھائی کافی سالوں سے ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اور 1 مہینے پہلے بات کرتے ہوئے عمیر کے لبوں کو کفر لگ گیا تھا۔ وقاص کو بہت کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا 1 مہینے پہلے عمیر؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ 1 مہینے پہلے عرفان بھائی اس لڑکی سے نکاح کر چکے ہیں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو وقاص کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ کیا عرفان میری بہن پر سوتا لے آیا؟ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی بہن پر سوتن۔ وہ خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کے لاڈو اور نادو سے پلی بہن۔ وہ اگلے ہی جھٹکے اٹھا تھا اور لائبریری سے باہر نکلنے والا تھا جب عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے ابھی نایاب سے ملنا ہے، نہ جانے ہماری بہن وہاں کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے سزا ٹھیک تھی۔ وہ لوگ نایاب سے صحیح سلوک نہیں کرتے۔ وقاص پریشان سا ہوتا اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ عمیر بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اتنا کہتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے نکلے۔ ان کی گاڑی عرفان کے بنگلے کے باہر رکی۔ وہ آج پہلی بار بنا بتائے ممانی کے گھر آئے تھے۔ ماموں شاید کام پر گئے تھے، عرفان تو پہلے ہی گھر سے باہر تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں ہی ممانی کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کسی پر غصہ اتار رہی ہیں۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج میں رک گئے اور اب دونوں ممانی کو بولتے ہوئے سن رہے تھے، اور ممانی کے الفاظ سنتے ان دونوں بھائیوں کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا تھا۔ یقیناً ان سارے الفاظ نایاب کو کہہ رہی تھی۔ نایاب جو کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اس کے کانوں میں ساری آوازیں واضح گئی۔ 2 دن ہو گئے عرفان کو گئے ہوئے۔ شوہر گھر سے گیا ہے مگر نہیں، تمہیں تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ شوہر کے بارے میں کچھ سوچ لو۔ ارے ایک بیٹی کے پیدا کر کے دے دی ہے، ہمارے گلے کا عذاب بن گئی ہے۔ تمہیں چاہیے تھا عرفان کو ایک بیٹا دیتی، اسے وارث دیتی، لیکن نہیں، خود اپنی طرح ایک بدتمیز بیٹی پیدا کر کے ہمارے سروں پر بٹھا دی ہے، جو ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کیے رکھتی ہے۔ کچن کے دروازے کے ساتھ لگی وہ 2 سالہ بچی سہمی ہوئی نگاہوں سے وہ آوازیں سن رہی تھی۔ بس تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم نے اب میرے بیٹے کو وارث نہیں دیا تو تمہارے منہ پر طلاق کے 3 بول بلوا کر تمہیں اس گھر سے دفع کر دوں گی۔ ارے میں نے تو یہ سوچا تھا چلو اپنے گھر کی بچی ہے، ہمیں وارث دے دی، لیکن نہیں،
तुम्हारे इस घर में आते ही मनहूसियत का साए हमारे सरों पर मंडलाने लगे हैं। कभी कभी दिल तो चाहता है कि तुम्हें इस घर से ही बाहर निकाल दो। तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो सिर्फ बेटियां पैदा करती हैं। अरे बेटा पैदा करना तो तुम्हारे नसीब में ही नहीं, देखना तो सिर्फ बेटियों की माँ ही बन सकती हो। तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो बेटे पैदा नहीं करती। और मानी और भी गुस्से से कुछ बोल रही थी और वह किचन में खड़ी नम आंखों के साथ उनकी सारी बातें सुन रही थी। चक्कर आ रहे थे, उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, मगर वहां पर परवाह किसे थी। जल्दी से खाना बनाओ, सारे काम तुम्हें ही करने हैं। हम क्यों बहू के होते हुए मुलाजमों की फौज रखें। वकास वहीं दरवाजे में खड़ा ममानी की सारी बकवास सुन रहा था। जब इतने में छोटी सी महमल की आवाज आई, मामा भूख लगी है। वो बमुश्किल टूटे फूटे लहजे में बोल सकी थी। उससे पहले नायाब कुछ कहती, अल्फान की बहन ने गुस्से से घूरा था और बच्ची एक कदम सहम कर नायाब की जानिब आगी थी। कितने ही आंसू थे जो नायाब की आंखों से बहते गालों पर फिसल गए। ये जिल्लत या रुसवाई तो उसका मुकद्दर बन गई थी। ममानी अब शायद गालियां बक रही थी। उससे ज्यादा मजीद बकवास सुनने की हिम्मत वकास में नहीं थी। वो आगे बढ़ा था। ये क्या हो रहा है ममानी? इसके दांत से सारा लाउंज छीन उठा था। यहाँ तक कि किचन में काम करते नायाब के हाथ भी काम करे। अरे अरे वकास, तुम कब आए? ममानी जल्दी से बौखलाती हुई बोली थी। बस मेरे सामने ज्यादा नागिन बनने की जरूरत नहीं। आपने क्या बकवास की और मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। इतना जहर भरा है आप लोगों के दिलो दिमाग में मेरी बहन के खिलाफ। नायाब, नायाब कहाँ हो? वो गुस्से से गरजते हुए नायाब को आवाजें देने लगा। वो जो किचन में थी भागती हुई बाहर निकली। बाई कामते लहजे में इतना ही कह सकी। उमैर और वकास दोनों की निगाहें एक पल के लिए उसके चेहरे की जानिब उठी। उसका चेहरा देखते हुए वकास की रगों में खून का अवार तेज हुआ। उसके चेहरे पर साफ जख्म के निशान थे, जैसे उसे मारा गया हो। चेहरा पीला पड़ गया था। उसका वजूद इतना कमजोर हो गया था जैसे न जाने कब से खाना भी ठीक से ना खाया हो। इससे पहले वकास उसकी जानिब बढ़ता वो चकरा कर जमीन बोस हुई थी और वकास फौरन उसकी जानिब भागा था। नायाब, नायाब क्या हुआ है? परेशान सा होता उसका गाल थपथपाता, मगर वो खुश हवा से बेखाना हो गई थी। उमैर ने एक नज़र महमिल को देखा, जो सहमती हुई मजीद दरवाजे के पीछे छुप रही थी। उमैर की आंखों में नमी इकट्ठी हुई और जल्दी से नायाब की छोटी सी बेटी का गया। उसे उठा लिया और जल्दी से अपनी आगोश में लेते उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। मुझे लगता है इसे कमजोरी से चक्कर आ गए होंगे। ममानी जल्दी से मीठी छुरी बनते हुए बोली थी। बस खबरदार अगर आपने मेरी बहन को हाथ लगाया। वकास दौड़ा था। आपकी सारी बकवास मैं सुन चुका हूँ। मेरी बहन के साथ जो जुल्म आपने किया है ना, इसका बदला मैं लूंगा। वो जल्दी से नायाब को अपनी बाहों में उठाए वहां से भागा था। मैं भी इसके पीछे ही बाहर निकला। वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। अगले ही पल वो डॉक्टर डॉक्टर चलाता हुआ राहदारी में भाग रहा था। 10 मिनट तक नायाब को आईसीयू में ले जाया जा चुका था, क्योंकि उसका सारा चेहरा नीला पड़ गया था और बाहर वो परेशान सा टहल रहा था। कुछ देर बाद ही उमैद भी महमिल को उठाए उसके पास आकर बैठा। महमिल के हाथ में एक शॉपर था, जिसमें जूस और लेस के साथ बिस्किट थे, जो उसे उमैर ने लेकर दिए थे। यकीनन वो भी परेशान हो गया था। न जाने बच्ची कब से भूख से बिलक रही थी और इन लोगों को अपनी ही बच्ची पर रहम नहीं आया। न जाने वो नायाब के साथ कैसा सलूक करते रहे होंगे। ये सब कुछ सोचते हुए वकास की रगों में खून का उबाल तेज हो रहा था, क्योंकि महमिल ने उमैर और वकास को बहुत कम देखा था, इसलिए वो इन लोगों से इतनी अटैच नहीं थी। उमैर ने देखा वो जूस खोलने की कोशिश कर रही थी, तो इसने आहिस्ता से महमिल के हाथों से जूस पकड़ते हुए उसमें सटरा डाला और अब वो सटरा महमिल के होंठों से लगा चुका था। वकास परेशान सा बैठा था। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही गुजरे। दरवाजे खुले और बाहर डॉक्टर निकली। वकास जल्दी से डॉक्टर की जाने बढ़ा था। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? बेताबी से पूछा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका हमल ज़ाया हो चुका है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो वकास के कानों में उतरा। तो क्या वो माँ बनने वाली थी? उसे इस बारे में पता क्यों नहीं था? मुझे लगता है उन्हें किसी किस्म का जहर दिया गया है। अल्फाज एक बार फिर से शीशे की तरह वकास के कानों में उतरे थे। जहर?
ان کی ساری باڈی میں پھیل چکا تھا۔ شاید وہ خود بھی زہر سے بے خبر تھی۔ ان کے بچے کو مار دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس لیے بچہ ختم ہوا اور اس کا زہر سارے وجود میں پھیل گیا تھا۔ یہ تو شکر ہے آپ لوگ وقت رہتے انہیں ہاسپٹل لے آئے۔ اگر کچھ گھنٹے مزید گزرتے تو شاید ان کی موت بھی ہو سکتی تھی، اور مجھے لگتا ہے ان کا 2-3 بار ابارشن بھی کروایا گیا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ آج وکاس کے سر پر آسمان پھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا اس کے بعد وکاس مزید زمین میں اندر تک گھس گیا تھا۔ تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد جا کر نایاب کی حالت میں سدھار آیا تھا۔ نایاب ہوش میں آئی تھی۔ رابعہ بیگم پریشان سی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو جب ماں کو دیکھا تو ماں شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، یہ میں نے کیا کر دیا نایاب؟ ساری سچائی جان لینے کے بعد رابعہ بیگم کو افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ عرفان اسے مارتا پیٹتا تھا اور پھر ان لوگوں نے 2 بار نایاب کا ابارشن کروا دیا، صرف یہ جان لینے کے بعد کہ الٹرا ساؤنڈ میں یہ شو ہوا تھا کہ بیٹی ہے اور انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ وہ پہلے ہی ایک بیٹی کے بعد نایاب سے مزید اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ ممانی اور عرفان کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا، اور اس بار جب ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی ہوگی تو نایاب نے اس بار ابارشن کروانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ مزید یہ گناہ نہیں کرے گی، اس لیے ممانی نے اس کے دودھ میں زہر ملا کر دے دیا تاکہ بچہ ختم ہو جائے۔ وہ لوگ کس قدر گھٹیا تھے یہ وکاس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ میں عرفان کو چھوڑوں گا نہیں، میں صرف سلاخوں کے پیچھے کرواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں طلاق دلواؤں گا۔ تم مزید وہاں نہیں جاؤ گی۔ وکاس نے سختی سے فیصلہ سنایا تھا۔ نایاب نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے اندر ہر احساس مر گیا تھا۔ محمل کہاں ہے؟ پریشان ہوتے پوچھا۔ وہ امید کے ساتھ ہے، امید سے کچھ دیر کے لیے باہر گھمانے لے کر گیا ہے۔ بچی ہے، ہاسپٹل میں اس کا دل گھبرا گیا تھا، رابعہ بیگم نے جواب دیا۔ اس نے ماں سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ 3 دن بعد وہ ڈسچارج ہونے کے بعد ان کے ساتھ خان ہاؤس آ گئی۔ ممانی اور ماموں نے کافی کوشش کی کہ وکاس کا دل صاف کر سکے، مگر وکاس اپنی بہن کی حالت دیکھ لینے کے بعد عرفان کے ساتھ ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اسے پولیس کے حوالے بھی کر چکا تھا اور عرفان کی سخت سزا ہونے والی تھی۔ آج نایاب کو خان ہاؤس آئے دوسرا دن تھا جب اچانک رامین کی طبیعت خراب ہوئی۔ باسل رامین کو ہاسپٹل لے کر گیا اور اب وہ باہر بے چینی سے ٹہلتا ہوا رامین اور بچے کی حفاظت کی دعائیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ڈاکٹرز باہر نکلے۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کمبل میں لپٹا ہوا وجود باسل کی جانب بڑھایا۔ اور میری بیوی؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ ایک بار مل لیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ جلدی سے بچے کو نور بانو بیگم کے حوالے کرتا ہوا اندر بھاگا تھا۔ اندر پہنچا تو رامین نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس کا سارا وجود تکلیف کا شکار تھا۔ باسل کی روح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے خود موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ باسل اس کے پاس بیٹھا، دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اس کے لمس سے اپنی آنکھیں کھولی کی۔ باسل محبت سے پکارا۔ باسل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ مجھے آپ کو بہت اہم بات بتانی ہے۔ نہ جانے وہ کیا کہنے والی تھی۔ ابھی کچھ مت کہو، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم تینوں گھر چلیں گے، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ جائے گا، اس نے مسکرا کر کہا تھا، مگر امین کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ شاید اب وہ مزید زندگی جی نہ سکے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں، میں سکون سے مر جانا چاہتی ہوں۔ باسل، ہمارے بیٹے کا خیال رکھیے گا، اور مجھے آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے۔ وہ دوبارہ اس بات کی طرف آئی تھی۔ باسل اس کی طرف جھکا۔ ایسا مت کہو میری جان۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ نایاب بہت اچھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے ہمارے نکاح پر اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، میں اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ نایاب سے شادی کر لیں گے۔ رامین کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو باسل کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ تم ہوش میں تو ہو رامین؟ وہ غصے سے گرجا تھا۔ رامین مسکرائی تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ باسل دھیرے سے اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے آ لگی۔
میں تم سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مگر شاید جدائی باسل کی قسمت میں لکھتی گئی تھی، اور اس کے سینے سے لگی گہری نیند اتر گئی، اور باسل کی ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ اس کا چھوٹا روتا بلکتا بچہ تنہا رہ گیا تھا۔ باسل کی محبت کی داستان پوری ہونے کے بعد ادھوری رہ گئی۔ آنا اس پر قیامت کا سما تھا۔ باسل کا برا حال تھا، کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ کمرہ بند کیے بیٹھا تھا اور ہر چیز توڑ پھوڑ رہا تھا۔ اس نے رمین کو شاید کسی پاگلوں کی حد تک چاہا تھا، اور اب رمین کی موت اسے تکلیف دیتی جا رہی تھی۔ رمین کی موت کو 4 دن ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت اس کی قبر پر پاس بیٹھا تھا، اس کی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تم تو کہتی تھی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ تم دھوکے باز نکلی رمین۔ تم تو کہتی تھی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، لیکن تم کیسے مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی رمین کی موت کو دن ہی کتنے ہوئے تھے جب رمین کی خالہ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اب بچہ بن ماں کی کیسے رہے گا، اس لیے میں تو کہتی ہوں کہ بچہ اس کی خالہ کے حوالے کر دے۔ شاید وہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتی تھی کہ باسل کی شادی رمین کی چھوٹی بہن سے ہو جانی چاہیے، اس طرح بچے کو سوتیلی ماں کی بجائے خالہ مل جائے گی۔ ان کی اس بات پر فضا اور نور بانو نے غصے سے انہیں گھورا تھا۔ ابھی رمین کی موت کو وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ فضا کی سختی سے کہی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ ساری اس وقت کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پاس ہی نایاب بیٹھی تھی۔ فضا مسلسل اس چھوٹے سے بچے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ برداشت نایاب میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے ماں کا دودھ چاہیے، لیکن وہ کہاں سے ماں کا دودھ پلاتے؟ دوسرا دودھ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ نایاب نے لمحوں میں ایک فیصلہ کیا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی اور فضا کے پاس آتے اس کے ہاتھوں سے بچے کو پکڑا اور جلدی سے اپنی گود میں لیتی وہ اسے اپنا دودھ پلانے لگی۔ کمرے میں بیٹھی ساری عورتیں ساکت رہ گئی، رابعہ بیگم بھی اور نور بانو بیگم بھی، مگر کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ بچہ دودھ پینے کے بعد سکون میں آ گیا۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں کیا کرتی؟ تمہیں اس طرح روتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ حق تمہاری ماں کا تھا، لیکن میری ممتا بھی تڑپ رہی ہے۔ وہ بے بسی سے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہوئی بولی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزر ہی جاتا ہے۔ وقت مزید 1 سال آگے سرک گیا تھا۔ نایاب کے غموں میں کچھ حد تک راحت آ گئی تھی۔ اسے عرفان سے نجات مل گئی تھی۔ وقاص نے اسے طلاق دلوا دی تھی۔ اب وہ اور محمل فان ہاؤس میں ہی رہتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ ایان کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ باسل نے خود کو بس صرف ایان اور ہاسپٹل کی ذات میں گم کر لیا تھا۔ رمین کے جانے کے بعد وہ اس قدر سنجیدہ رہنے لگا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ وہ صرف ایان سے پیار کرتا تھا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا بہت کم کر دیا تھا۔ سارے چاہتے تھے وہ دوسری شادی کر لے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، مگر وہ صاف کہہ چکا تھا کہ رمین کے بعد کوئی بھی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اکثر ہی وہ ہاسپٹل کے کیمپس میں چلا جاتا۔ اس طرح جو میڈیکل کیمپس لگتے تھے وہ دوسرے شہروں میں لگتے تھے، اس لیے وہ مہینوں ہفتوں گھر سے غائب رہتا تھا، اور اس کے گھر سے غائب رہنے کے بعد نایاب ایان پر خیال رکھتی تھی۔ اس کے لیے ایان اس کا بیٹا تھا۔ اس پورے 1 سال میں اس نے ایان کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ وہ اس کی رضائی ماں بن گئی تھی۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ رمین کا بیٹا تھا؟ اس کے لیے تو وہ اس کا بیٹا تھا۔ اسے رمین سے کوئی حسد نہیں تھا۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کبھی باسل سے محبت کرتی تھی۔ ہر چیز پر وقت کی دھول پڑتی جا رہی تھی۔ آج وہ گھر میں داخل ہوا، چہرہ آج بھی ویسا ہی تھا، بس داڑھی کچھ بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ لاؤنج میں اندر جاتا اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی اور پریشان سا ہوا۔ آواز پچھلے گارڈن سے آ رہی تھی۔ باسل پچھلے گارڈن میں گیا تو وہیں جھولے پر 3 سالہ محمل بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا۔ محمل کیا ہوا؟ اس کے پاس ہی جھولے پر بیٹھتا بولا۔ محمل نے چہرہ اٹھائے باسل کو دیکھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ باسل نے پیار سے پوچھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچوں سے غصے سے بات نہیں کر سکتا تھا، چاہے اس کے اندر جتنا مرضی سنجیدہ پن آ گیا ہو۔ ماموں، ماما نے مارا، وہ سو کرتی بولی کہ باسل حیران ہوا۔ نایاب نے؟ لیکن نایاب نے کیوں مارا؟ وہ محمل کا گال سے ہلا کر پوچھ رہا تھا۔
बस मैंने यही पूछा कि फहद के पास वकास मामू है, तो फिर मेरे बाबा कहाँ हैं? इस बात पर ही मामा ने थप्पड़ मार दिया। वो मासूमियत से बता गई थी और वो एकदम लव बेच कर रह गया। वो जान गया था कि नायाब को क्यों गुस्सा आया होगा। कोई बात नहीं मामू की जान, चलो हम अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें चॉकलेट लेकर देता हूँ। आप आइंदा मामा से ये ना पूछना, ओके? महमूद ने इस बात में सर हिलाया था, मगर आज बासिल को एहसास हुआ था वो बच्ची एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। वो घर में दाखिल हुआ तो राबिया बेगम नायाब के पास बैठी थी और नायाब की जोली में अयान था। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ शादी कर लो नायाब। बस कर दे अम्मा, खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी का एक हादसा एक तजर्बा काफी है। नायाब झुंझला ही गई थी। आखिर कब तक इस तरह हमारे दर पर पड़ी रहोगी? तुम्हारी शादी एक दिन तो होनी ही है। अगर तुम कहो तो मैं बासिल से बात करूं। वैसे भी तो अयान को तुम माँ ही की तरह संभाल रही हो। उनकी बात सुनते हुए बासिल के साथ नायाब दोनों की रगों में खून का उबाल तेज हुआ। बस कर दे अम्मा, आप होश में तो हैं। अयान का ख्याल रखना एक अलग चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी माँ हूँ। इसकी माँ सिर्फ रमीन है। वो गुस्से से कहती हुई अंदर कमरे में चली गई और बासिल ने एकदम से जैसे पुरसुकून हो गया। उसे नायाब का जवाब अच्छा लगा था, लेकिन अब सलीम साहब और फरकान साहब दोनों को अपने अपने बच्चों की फिक्र लगी हुई थी। ये रात का वक्त था जब वो दोनों बासिल के सामने स्टडी रूम में आकर बैठे। देखो बासिल, अयान को एक माँ की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से नायाब उसके लिए बेहतर है। तुम शादी कर लो। वैसे भी नायाब अपने घर की बच्ची है। कल को जब अयान बड़ा होगा तुमसे पूछेगा उसकी माँ कहाँ है तो क्या कहोगे? सलीम साहब की बात सुनते बासिल के चेहरे पर सख्ती आई थी। मैं कह दूंगा इसकी माँ मर गई, लेकिन उसकी माँ सिर्फ अमीन है। चाचू प्लीज आइंदा मेरी बीवी और बच्चे को सिर्फ मेरी ज़ात तक वाबस्ता रहने दे। मैं जानता हूँ नायाब उसका ख्याल रखती है। उसने बिल्कुल माँ की तरह पाला है। मैं नायाब का शुक्रगुजार हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि नायाब से शादी कर लो। फुरकान साहब ने सलीम साहब के हाथ पर हाथ रखे उन्हें चुप रहने का कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वकास अब नायाब के लिए परेशान रहता है और वो इसके लिए रिश्ते देख रहा है। तुम खुद सोचो, अगर नायाब की शादी हो गई, वो इस घर से चली गई, तो अयान का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? अयान कहाँ अब नायाब के बिना रहता है? तुम अच्छे से सोच लो, फिर सोच समझ कर जवाब देना। फरकान साहब ने नरमी से मामला हैंडल करना चाहा था। एक बार साफ साफ कह चुका हूँ, मुझे नायाब से शादी नहीं करनी। वो संजीदगी से जवाब देता हुआ वहां से बाहर निकलता चला गया। वकास उसके सामने बैठा था। नायाब, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, और आखिर कब तक तुम इस तरह यहाँ बैठी रहोगी? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमारे लिए बोझ हो, लेकिन शादी कर लोगी तो महमिल को एक बाप मिल जाएगा। वो छोटी है, आज वो तुमसे पूछ रही है मेरा बाप कहाँ है। कल जब वो बड़ी हो गई तुमसे मजीद सवाल पूछेगी, फिर तुम क्या करोगी? उसे क्या जवाब दोगी? इसलिए बेहतर है सोच लो और फिक्र कर लो। तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते आए हुए हैं। अगर तुम कहोगी तो मैं बात चलाऊंगा, क्योंकि बासिल तो साफ मना कर चुका है। बाई की बात सुनते हुए नायाब आंसू पीती रह गई। वो जानती थी इन सब की नीयत गलत नहीं है। बाई, आपको जहाँ ठीक लगे मेरी शादी करवा दें। मैं जानती हूँ मेरी बेटी एहसास कमतरी का शिकार हो रही है। वो हार गई थी, उसकी ममता हार गई। दिल तो वैसे ही मर गया था। अब क्या फर्क पड़ता था कि इसकी शादी किससे होती है? वकास ने उसके सर पर हाथ रखा। इस बार फैसला सोच समझ कर करूंगा। मैं तुम्हें मजीद किसी जहन्नुम में नहीं फेंकूंगा। इतना कहता वो कमरे से बाहर निकल गया। आज इतवार था, मगर वो फिर भी हॉस्पिटल गया हुआ था। 10 बजे के करीब जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसने हैरानी से घर में देखा। कुछ मेहमान बैठे हुए थे। एक साइड पर नायाब और महबूल भी बैठे थे। वकास उन सब का तारुफ करवा रहा था। ये शाफे हैं, मेरे साथ बिजनेस के मामला संभालते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बीवी का इंतकाल हो गया है। उन्हें बस एक अच्छी और नेक लड़की चाहिए जो इनके दोनों बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह प्यार करे, और जिस तरह हमारी नायाब अयान से प्यार करती है। ये देखते हुए ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। वासिल ने हैरानी से इस शख्स को देखा जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी।
اور ایک پل کے لیے اس نے نایاب کو دیکھا اور اگلے ہی پل باسل کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں 15 سال کا فرق تھا۔ کیا وقاص پاگل ہو گیا تھا؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ باسل آگے بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ ارے آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ باسل بیٹھ جاؤ۔ اصل میں شافع صاحب نایاب کے رشتے کے سلسلے میں آئے تھے، تو بس میں وہی بات کر رہا تھا۔ وقاص کی بات سنتے ہوئے باسل کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے رامین کی آخری خواہش آئی۔ اس نے ایک نظر نایاب کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ پھر ایک نظر محمل کو دیکھا۔ کیا نایاب ایسے شخص کا ساتھ ڈیزرو کرتی تھی جو 40 سال سے زیادہ عمر کا ہو؟ دل نے کہا تھا نہیں، وہ اتنا سنگ دل نہیں تھا۔ اتنے میں 1.5 سالہ یان صوفے سے اٹھتا ہوا باسل کی جانب آگا تھا۔ بابا بابا کرتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ باسل نے یان کو پکڑتے ہوئے نایاب کے ہاتھوں میں تھمایا۔ تم دونوں ماں بیٹا کمرے میں جاؤ، ان سے میں بات کرتا ہوں۔ اس نے براہ راست نایاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا تھا۔ نایاب پہلے تو اس کے رویے سے کچھ چونکی تھی، کیونکہ اس نے پہلی بار نایاب کو ایان کی ماں کہہ کر بلایا تھا۔ حیران ہونا بنتا تھا۔ پھر ایان کو پکڑتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی۔ باسل نے پاس بیٹھی محمل کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور اب ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ سوری، لیکن کوئی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ میں بہت جلد نایاب سے نکاح کرنے والا ہوں، سو آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں۔ اس نے جیسے ان سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ وقاص کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ مہمانوں کو لاجواب کرتا واپس بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نایاب کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں نایاب، تمہیں کوئی مسئلہ، کوئی اعتراض؟ اور نایاب حیران پریشان سی باسل کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں کیسے وہ پریشان تھی؟ کیوں اس 40-45 سالہ شخص کے سامنے تم جا کر بیٹھ سکتی ہو، اس کے لیے رضامندی دے سکتی ہو، تو پھر مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس کی آخری بات سنتے ہوئے نایاب کے دل میں کوئی خنجر پیوست ہوا۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ عام دنیا کے بہترین شخص ہے، لیکن کہہ نہیں پائی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ خاموشی سے اسوات میں سر ہلا گئی تھی اور وقاص کا پلان کامیاب ہو گیا۔ 2 دن بعد ہی ان لوگوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت جلدی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ دیکھو نایاب، ہم دونوں بالکل دوستوں کی طرح رہیں گے، لیکن فی الحال میں اس رشتے کو مزید آگے نبھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ تم سمجھ سکتی ہو نا؟ وہ نایاب کے پاس بیٹھا، اسے اپنے اندر چلتی کیفیت بتا رہا تھا۔ نایاب نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ بالکل پریشان مت ہوں، آپ نے مجھے اپنی عزت بنا لیا، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب ساری زندگی میں صرف آپ کے نام پر بھی رہ سکتی ہوں۔ وہ نہیں جانتے تھے اس کی سالوں پرانی خواہش اس طرح سے بھی پوری ہو سکتی ہے، مگر آج ویسی خوشی نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے مزید قریب ہوا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم بہت اچھی ہو نایاب، لیکن میں رامین سے زیادہ کسی کو نہیں جان سکتا، اور میرے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ تم نے اس کی بہت اچھی ماں بن کر دکھایا ہے، اور یقین جانو میں محمل کو کبھی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نایاب مسکرا دی تھی۔ میں کبھی بھی آپ کی اور رامین کی محبت کے درمیان نہیں آنا چاہتی۔ رامین ہمیشہ سے میرے لیے قابل عزت رہی ہے، بس آپ کا ساتھ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے محبت نہیں چاہیے باسل۔ زندگی میں پہلی بار نایاب کو خوشی نہیں، لیکن اطمینان ضرور ہو گیا تھا۔ اور پھر باسل نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کتنا اچھا باپ ہے۔ وہ محمل کے سامنے بیٹھا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ آج سے مجھے ماموں نہیں بابا کہو گی۔ اور وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا سچ میں آپ میرے بابا بنیں گے؟ باسل مسکرایا تھا۔ بالکل، آج سے میں ایان اور آپ دونوں کا بابا ہوں۔ اس نے بالکل محمل کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار دیا تھا۔ سارے گھر والے پرسکون ہو گئے تھے اور نایاب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ نایاب پر کبھی اونچی آواز نہیں کسی۔ وہ کبھی نایاب پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، نایاب سے اونچے لہجے میں بھی بات نہیں کرتا تھا، اور نایاب کو ہمیشہ ایسے ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ بہت نازک ہو۔ اب اس نے پہلی بار نایاب کے قریب ہوتے اسے چھوا تو نایاب کو لگا جیسے کوئی اسے عزت کے ساتھ محبت کی دے رہا ہو۔ باسل نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ کچھ رامین کی خواہش اور کچھ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ ایان کی ایک ماں تو پہلے ہی جا چکی ہے۔ وہ ایان سے اس کی دوسری ماں نہیں چھین سکتا۔ اگر واقعی نایاب کی شادی کہیں اور ہو جاتی
تو پھر ایان کا کیا ہوتا؟ وقت مزید سرک گیا تھا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل پہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ باسل نے ہاتھوں میں اس چھوٹے سے شہزادوں کو پکڑ رکھا تھا اور نیاب کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلنے لگا جب وہ مانی نے کہا تھا، لگتا ہے بس اس نے تو بیٹیاں ہی پیدا کر کے دینی ہے، یہ منحوس تو کبھی بیٹا پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ کس قدر تنفر اور نفرت سے وہ مانی نے کہا تھا کہ اس کی قسمت میں بیٹا پیدا کرنا نہیں، اور آج خدا نے اسے ایک بیٹی سے نواز دیا تھا۔ باسل بہت خوش تھا۔ وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اس قدر محبت سے چھو رہا تھا۔ اس گزرے عرصے میں باسل کو آج بھی رمین سے ویسے ہی محبت تھی، بس اس محبت کے ساتھ اسے نایاب سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ نایاب نے اپنی مخلصی سے باسل کا دل جیت لیا تھا۔ بہت شکریہ میری زندگی میں ایک اور خوشی شامل کرنے کے لیے۔ اور نایاب کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتا بولا کہ نایاب جم سی گئی۔ اس نے گناہ نہیں کیا، نہ محرم کی محبت کو دل سے باہر نکال دیا تھا، پھر خدا نے اسے اسی کا محرم بنا دیا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ محمل اور ایان دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور وہ دونوں اس چھوٹے سے بچے سے پیار کر رہے تھے۔ باسل اور نایاب دونوں مسکرا دیے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خدا نے ہمارے لیے کیا بہتر رکھا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ محبت انسان کو آزماتی ہے، خدا امتحان لیتا ہے، جو کامیاب ہو جائے پھر اسے انعام بھی دیا جاتا ہے۔